وقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا امام زمان صلی اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل امام کی سلامتی، امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادتوں کو قبولیت، گناہوں کی بخشش، بیماروں کی شفا کاملہ کے لیے مل کر سب آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال ابھی تک ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم ذکر ابا عبداللہ حسین سنیں اور اس کا اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور امید ہے کہ خدا انشاءاللہ عزیز آئندہ دنوں میں بھی ہمیں ذکر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہم خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس حق کو انشاءاللہ ادا کریں گے. سب مل کے آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دے دیں بھائی، یہ دے دیں پلیز، اور اسی کو پہ رکھیں، اس کو بند کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کی بات کو نقل کر رہا ہے خدا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، سلام ہو مجھ پر اس دن پر جس دن میں دنیا میں آیا، جس دن دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلام، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلام. 3 سلام خداوند متعال اپنے خاص بندے پر کر رہا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ اپنے خاص بندوں پر درود و سلام بھیجتا ہے. میں اس گفتگو کو جہاں چھوڑا تھا وہاں سے انشاءاللہ آگے بڑھاؤں، لیکن گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں دو چین ایک ربائی ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، جو محسن شہید نے لکھی. بہت بڑا شاعر تھا پاکستان کا، اسے بالآخر مار دیا گیا. وہ خوبصورتی میں
خوبصورت طریقے سے بیان فرماتے ہیں. اور فرمائیے گا، کوشش کروں گا سمجھا سکوں. جو شاعری اردو کی مشکل بھی ہوتی ہے، آسان بھی ہوتی ہے. شاعر فرماتا ہے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے. فخر یعنی بڑا ناز کرتے ہیں، بڑے نام سے کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے. کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے. آواز تو آتی ہے ہمیں، کیونکہ آپ نے اتنے بڑے بڑے مائک لگا دیے تو آواز آئے گی، ٹھیک ہے نا. ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے. توجہ چاہوں گا، جو اردو زیادہ جانتا ہے وہ اس جملے کو جلدی سمجھے گا، اور آپ سب جانتے ہیں. میں نے جمعے کے خطبے میں جو کہا تھا دوبارہ کہہ دوں گا. کیوں جلتا ہے آپ کا دل، کیوں جلتا ہے سینہ؟ آپ کا ہارٹ کیوں جلتا ہے؟ کیوں جلتے ہیں آپ کا دل کیوں جلتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں جلتا ہے آپ کا دل، کیوں جلتا ہے سینہ؟ ہم آپ کے سینے پر تو ماتم نہیں کرتے. ماتم ہم کرتے ہیں، جلتے تو زنجیر ہم ماریں تکلیف تمہیں، گریہ ہم کریں تکلیف تمہیں، خرچ ہم کریں تکلیف تمہیں، نیاز ہم بنائیں تکلیف تمہیں، بیٹھے ہم ٹائم ہمارا جائے تکلیف تمہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اس کے پیچھے راز ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں سب ہم کرتے ہیں، ہمارا سینہ ہے نا، ہم اسے مارے، اسے پتھر مارے، اسے جو کچھ کریں، تکلیف ہوگی تو مجھے ہوگی، آپ کو ہوگی جو ماتم کر رہے ہیں. موبائل والے فتویٰ دینے والوں کو تو تکلیف تو نہیں ہوتی نا؟ نہیں، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہمیں نہیں ہوتی، انہیں درد ہوتا ہے. اس لیے ہم ماتم سینے پہ مار کر ایک چھپی ہوئی چیز کا نقاب اٹھاتے ہیں. ہم اس ظلم کو باہر نکالتے ہیں جو ظلم ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا. تو ہمارے ماتم سے وہ بے نقاب ہوتے ہیں، ہمارے گریہ سے وہ بے نقاب ہوتے ہیں. اس لیے انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ تم یہ نہ کرو، تم ہر سال کیوں کرتے ہو، سارا سال آپ کچھ کرتے نہیں ہو، 10 دن آ کے یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، ہم کرتے تمہیں کیا ہے. تو شاعر نے خوب کہا، ہم آپ کے سینے پر تو ماتم نہیں کرتے. محسن، یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، جہاں یعنی دنیا، مقبول یعنی سب مانتے ہیں اسے. توجہ چاہو، مقبول محسن، یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. صلوات پڑھے محمد والے. قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرے گا. تو ظاہر ہے وہ قاتل ہے بیچارے، کیوں ماتم کریں؟ مقتول کا ماتم وہی کرے گا جو مقتول کا ساتھ دیتے ہیں اور مقتول کی مدد اور مقتول کی دعا سے آئے ہیں. تو عزیزان محترم، کتنا پیارا شعر، اور مسدس سے کہتے ہیں، چونکہ 6 لائنیں ہیں تو مسدس ہو جائے گا. رباعی میں 4 لائنیں ہوتی ہیں. خلاصہ یہ وہ ذکر حسین ابن علی علیہ السلام ہے جو آپ کی خدمت میں روزانہ ہو رہا ہے. عنوان اور ٹاپک آپ کو یاد ہے، ہم نے رکھا تھا وارث حسین وارث انبیاء. کل جہاں بات روکی وہاں سے آگے بڑھا تھا. کل میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں کون؟ حضرت حسین. دیکھیں، اس سے سمپل اردو کوئی نہیں بول سکتا. جتنی سمپل میں اردو بولتا ہوں اتنی کوئی نہیں بولے گا. میں کوئی فصیح بلیغ اور نہ جانے وہ الفاظ جو بالآخر بولے جاتے ہیں اردو میں کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالآخر آپ سمجھیں. عزیزان محترم، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی تمام امتحانات کو قبول کر لیا یا نہیں؟ 100% قبول. لیکن یہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا
کہ امتحانات تو قبول کر لیے لیکن مال بھی واپس دے دیا، جان بھی بچا دی، اسماعیل بھی بچا دیے. اور اس کی ایگزامپل دی تھی، جلدی جلدی آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائیں. اس کی ایگزامپل دی تھی اور اس کا رزلٹ نکالا تھا. ابراہیم عبودیت کے بچپن میں تھے اور حسین عبودیت کی جوانی میں تھے، شباب میں تھے. وہاں لے لیا، یہاں دے دیا، کیونکہ بچے سے لیا نہیں جاتا، بچے کو دے کر اور اس کے چہرے کو دیکھ کر واپس دے دیا جاتا ہے. جوان بیٹا اس کا لے لیا، مسئلہ نہیں ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب آگے بڑھا، پوری توجہ چاہوں گا. یہ 3 ایگزام حضرت ابراہیم نے دیے. اب قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت اللہ نے حضرت ابراہیم کے کچھ امتحان لیے. کچھ یعنی سم، SOME، سم امتحان لیے، سم ایگزامیشن کیا حضرت ابراہیم کا. وہ سم 3 ایگزام لیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ان تینوں امتحانات میں حضرت ابراہیم قابل قبول ہوئے. حضرت ابراہیم کو کمپلیٹ نمبر مل گئے. اب ظاہر ہے جب حضرت ابراہیم کمپلیٹ نمبر لے لے تو پھر گفٹ دی جاتی ہے نا. آج کل بھی رواج ہے اسکولوں میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ جو بچہ ٹاپ لے لے اس کو بلاخر اس کو شوق دلانے کے لیے اس کو دیا جاتا ہے گفٹ اسکول کی طرف سے. تو اب حضرت ابراہیم جب ایگزام میں کامیاب ہو گئے تو اب حضرت ابراہیم کو اللہ نے گفٹ دینی ہے. کیا جی؟ قال انی جاعلک للناس، بولیے، اماما. اللہ نے جب ابراہیم نبی کے امتحان لیے اور ابراہیم سارے ایگزام میں کامیاب ہو گئے تو کہا اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے نبی پہلے تھے، امام کوئی نہیں تھا. امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت ابراہیم سے. اسی لیے کہتے ہیں پیغمبر اسلام ابراہیم کی نسل سے ہیں. اس سے پہلے حضرت ابراہیم سے پہلے سارے نبی تھے، رسول تھے، نبی تھے، لیکن امامت کا عہدہ حضرت ابراہیم کو فرسٹ ٹائم مل رہا ہے. اب جیسے ہی توجہ چاہوں عزیزان محترم، جیسے ہی پروردگار عالم نے ایگزام کے رزلٹ میں امامت کا عہدہ دیا اور کہا انی جاعلک للناس اماما، اب نبی بھی ہوشیار ہے نا. انسان چالاک ہونا چاہیے اچھے کاموں میں، برے کاموں میں چالاک ہونا یہ کوئی ہوشیاری کی بات نہیں ہے. اچھے کاموں میں انسان کو چالاک ہونا چاہیے. مثلا واجب نماز میں نے پڑھ لی، اب اللہ کہہ رہا نماز واجب تو واجب ہے، اب اگر اس کے بعد تم یہ 2 رکعت نماز نافلہ یا 4 رکعت نماز نافلہ پڑھو گے تو اتنا ثواب بڑھا دوں گا کہ اگر واجب نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہو، توجہ ادھر چلی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں مستحب نماز کو اس میں ڈال کے تمہاری کمی پوری کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. اب چالاک انسان وہ ہے، چالاک مومن وہ ہے کہ جو اس ثواب کو حاصل کرے تاکہ اگر واجب میں کوئی کمی رہ گئی تو اس نافلہ سے اس کو کمپلیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. یہ چالاکی ہونی چاہیے نا. ابھی یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا، میں تو آگے ہوتا ہوں. کون اتنا چالاک ہے کون نہیں؟ انشاءاللہ آپ سب چالاک ہیں، آپ سب مستحبات پڑھتے ہیں، نافلہ پڑھتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں. اب حضرت ابراہیم نے چالاکی کی اور فرمایا جیسے ہی کہا انی جاعلک للناس اماما، خدا نے فرمایا تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہہ دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدایا میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے بھی اس عہدے کو رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا. خدایا یہ جو امامت کا عہدہ مجھے دے رہا ہے اس عہدے کو میری اولاد میں بھی رکھ دے. تو پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں بناؤں گا، خدا نے جواب دیا قال لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم ٹھیک ہے لیکن یہ عہدہ اتنا عظیم ہے، یہ عہدہ ظالمین میں نہیں جائے گا.
یہ امامت کا عہدہ ظالمین میں نہیں جائے گا. توجہ چاہتا یعنی خداوند متعال اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ امام کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا. امام کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا. ترجمہ سن لیا. اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا گیا. بولیے بنایا گیا. کہا وہ من ذریتی نہیں. حضرت ابراہیم کو جب نبی بنایا گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا وہ من ذریتی کہ خدا یہ نبوت کا عہدہ میری اولاد میں رکھ دے. نہیں کہا. خلیل بنایا گیا تو کہا وہ من ذریتی نہیں کہا گیا. لیکن جب کہا کہ امام بنا رہا ہوں تو فوراً فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي میری اولاد میں میری ذریت میں اسے رکھ دیا جائے. تو میں پوچھوں اے حضرت ابراہیم آپ جب نبی بنے تو آپ نے ذریتی نہیں کہا, آپ جب خلیل بنے تو آپ نے ذریتی نہیں کہا, لیکن جب آپ کو امام بنایا جا رہا ہے تب آپ وَمِن ذُرِّيَّتِي فرما رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم کا آنسر یہ آئے گا دیکھو نبی آنے تھے لیکن نبوت کا عہدہ یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ ختم ہو جانا ہے. خلیل میں ہوں جب تک ہوں خلیل ہوں, اور جب اس دنیا سے جاؤں گا تو یہ عہدہ ختم ہو جائے گا. ہوشیار وہ ہوتا ہے جو ختم ہونے والی چیز کو نہیں مانتا. ابراہیم کہتے ہیں امامت کا عہدہ جب تک دنیا رہے گی, جب تک سورج و آسمان رہیں گے, جب تک نہیں آتی قیامت, اس وقت تک امامت کا عہدہ باقی رہتا ہے. تو چیز وہ مانگو جو باقی رہتی ہے. صلوات پڑھے محمد چیز مانگی جائے جو باقی رہتی ہے. وہ جو فنا ہونے والی چیز میں اور آپ مانگ سکتے ہیں. یہ خلیل اللہ ہے, یہ وہی مانگے گا جس کو بقا ہے. اور آج تک امامت کا سلسلہ چل رہا ہے, چل رہا, اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اللہ نے, توجہ چاہوں گا عزیزان محترم, اللہ نے حضرت ابراہیم کو ان ایگزامیشن میں پاس ہونے کے رزلٹ میں, نتیجے میں امامت کا عہدہ دے دیا. صحیح ہے, یہاں تک بات روشن ہو. اب میں نے کل آپ کی خدمت میں جملہ کہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, بہت ہی قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, بہت ہی قیمتی جملہ ہے. حضرت ابراہیم جب چلے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے, تو حضرت ابراہیم کو پتا تھا کیا کرنے جا رہے ہیں یا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا نا. حضرت اسماعیل کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, پتا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں, سوال کا جواب دے رہا ہوں, سوال چھپا ہوا ہے. جب جواب نہیں پتا تھا, پتا تھا. کیونکہ حضرت ابراہیم نے پوچھا بیٹا آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں, خدا کا حکم ہے. تو اسماعیل نبی نے کہا جیسا اللہ کا حکم ہے انشاءاللہ ستجدون انشاءاللہ من الصابرین. توجہ چاہوں گا عزیزو, ابراہیم کو بھی پتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے سر پہ چھری پھیرنے جا رہا ہوں. بیٹے کو بھی پتا تھا کہ باپ میرے سر پہ چھری پھیرنے کے لیے جا رہا ہے. ابراہیم بھی نبی ہے, اسماعیل بھی نبی ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان محترم, باپ کو پتا ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں, بیٹے کو پتا ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو یہاں تو مسلمان کو اعتراض ہی نہیں کرتا, لیکن حسین کا جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں حسین کو جب پتا تھا کہ یزید مارے گا تو حسین نے وہ راستہ کیوں لیا. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں, حسین کو پتا تھا میرے ساتھ یہ ہونا ہے, تم یہ کہتے ہو حسین کو پتا تھا تو پھر حسین گئے کیوں؟ یہ خودکشی نہیں ہے تو کیا ہے, تم اسے شہادت کہتے ہو. تو بھائیو مجھے اتنا بتا دو, اس لیے کہ حسین وارث ابراہیم ہے, حسین وارث اسماعیل ہے. اگر ابراہیم نے خودکشی کی تو حسین نے بھی خودکشی کی, اگر اسماعیل نے بھی خودکشی کی تو حسین نے بھی کی ہے. لیکن اگر وہاں خودکشی نہیں ہے, وہاں اسے سنت سمجھ کے ہر سال قربانیاں کرتے ہو, اگر نہ کرو تو حج باطل ہو جاتا ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو وارث ابراہیم کا عمل بھی ٹھیک ہے. صلوات پڑھے محمد.
ٹھیک ہے، اور وارث نبی کے عمل کو پتہ تھا تو کیوں گئے؟ میرے بھائی اگر پتہ نہ ہو تو چلے جائیں، اسے شہادت تھوڑی کہتے ہیں۔ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے، باہر نکلے کسی نے مار دیا، ٹھیک ہے شہید دے دیں گے کہ یہ بیچارہ بے گناہ مارا گیا، اس عنوان سے تو آپ شہید ہیں۔ لیکن جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، شہادت کہتے اسے ہیں کہ پتہ ہو کہ مجھے مارا جائے گا، اسی کو تو شہید کہتے ہیں۔ پتہ ہے کہ مجھے راہ خدا میں قتل کیا جائے گا، میں توحید بچانے جا رہا ہوں، میں قرآن بچانے جا رہا ہوں۔ اگر علم نہ ہوتا تو شہادت نہ ہوتی، علم تھا اس لیے شہید کیا کہا گیا، اور شہید ایسا ہے کہ قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ سمجھے عزیزو؟ اب کل کوئی آپ سے پوچھے نا مسلمان، پتہ تھا تو کیوں نہیں گئے، کیوں چلے گئے؟ تو میری حضرت ابراہیم کا واقعہ دے دینا، پتہ تھا تو کیوں چلے گئے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں دے دیا، اور دوسرا بھی جواب میں آپ کی خدمت میں ایک اور سوال کا دے کے پھر موسیٰ کلیم اللہ پہ چلتا جاتا ہوں۔ آپ ایک بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد میرے عزیزوں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایگزام ہوتا ہے، ایگزام سے پہلے انسان لیفٹ اور رائٹ دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھ سکتا ہے نا، لیکن جب ایگزام ہال میں بیٹھا ہو تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا؟ منع ہے نا، یہ آپ اسکول والے جانتے ہیں، بچے جانتے ہیں جن کا ایگزام ہو رہا ہے، اگر بچے نے ادھر ادھر دیکھا، وہ جو کنٹرول کھڑا ہے وہ فوراً پکڑ لے گا۔ آپ نے کچھ کیا یا نہیں کیا، بات کی یا نہیں کی، لیکن پکڑ جائے گا۔ لیکن اس سے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر ادھر مشکل نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، ایگزام سے پہلے کتاب کو کھول کے دیکھ سکتا ہے انسان؟ نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھ سکتا ہے، لیکن جب ایگزام ہال میں چلا گیا، پیپر مل گیا، دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ ٹیچر ایگزام ہال سے پہلے، ایگزام شروع ہونے سے پہلے ساری چیزیں اسٹوڈنٹ کو بتا سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے، ٹیچر پوچھ سکتا ہے اور اسٹوڈنٹ پوچھے اور ٹیچر جواب دے دے، صحیح ہے۔ لیکن جب پیپر مل جائے، نہ ٹیچر بتا سکتا ہے نہ اسٹوڈنٹ پوچھ سکتا ہے۔ اگر یہ ہو تو دونوں بار ڈر لگ جائے گا، بھائی دونوں کو پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ توجہ چاہوں، ایک بچہ بیٹھا ہوا ایگزام دینے کے لیے بہت ہوشیار ہے، بہت ہوشیار ہے، اس کا دادا بھی پڑھا لکھا، اس کا نانا بھی پڑھا لکھا، اس کا باپ بھی پڑھا لکھا، پڑھا جو ہے نا وہ پڑھا لکھا جو ہے نا وہ خاندان ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ ایگزام ہال میں داخل ہونے، توجہ چاہوں گا، ایگزام ہال میں داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے دادا سے بھی بات کر سکتا ہے، نانا سے بات کر سکتا ہے، اپنے تمام فیملی سے بات کر سکتا ہے جو بہت پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن جب ایگزام ہال میں آ گیا، بڑا خوبصورت جواب دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمتوں میں، جب ایگزام ہال میں آ گیا، نہ دادا اندر آ سکتا ہے، نہ نانا اندر آ سکتا ہے، نہ باپ اندر آ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں اندر آ سکتا، کیونکہ ایگزام ہال ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آ رہی ہے نا سمجھ؟ تو میرے دوستوں بس اتنا ہی سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر حسین ابن علی علیہ السلام گئے تھے، تم کہتے ہو یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد، اگر علی اتنا ہی مشکل کشا ہے تو اپنے بیٹے کو بچا لیتا، بہت تھوڑے سے قدموں پہ ہے نجف اور کربلا، تم یہاں سے پکارتے ہو علی مدد کر، علی مدد کر، علی مدد کر، اور علی اپنے بیٹے کا ایک وہاں پر مدد کے لیے گیا نہیں، ذبح ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئی، تو بے وقوفوں امتحان میں مدد نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر، ایگزام سے پہلے ہوتا تو مدد کرتا، لیکن حسین امتحان الہی دے رہے ہیں، امتحان میں مدد نہیں ہو سکتی، وگرنہ وہ امتحان میں ناکام ہو جاتے۔ تو اسی لیے علی نے مدد نہیں کی کہ حسین امتحان دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلى اب جو چٹر ہیں تو ان کی باتیں نہیں کرتے، اگر وہ چٹر ہیں تو ہو چلتا ہے، ایگزام ہال میں چیٹنگ بھی چلتی ہے، آپ کچھ بھی کریں۔ اب دوسرے ملکوں میں ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن جہاں کم میں ہوں وہاں تو الحمدللہ رب العالمین چلتی ہی چیٹنگ ہے میرے دوستوں، وہاں تو سب چلتا ہے، یہ سارے کام چلتا ہے۔ اب ان ملکوں کی میں بات نہیں کرتا، ان کو سمجھانے جاؤں گا کہ نہیں ہمارے یہاں تو سب ہوتا ہے، استاد بھی بتاتا ہے، سب بتاتے ہیں، ایگزام ہال میں آنے سے پہلے پیپر مل بھی جاتا ہے کہ یہی پیپر ہونا ہے، ہم باہر سے کھول کرتے ہیں، اندر بٹھا دیتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے جواب کو دوسرا ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ امتحان کے وقت کسی کی مدد نہیں ہو سکتی، اس لیے حسین کی مدد نہ خدا نے کی، نہ علی نے کی، نہ رسول نے کی، چونکہ امتحان دیکھنا چاہتے ہیں حسین کتنا بڑا ایگزام دے سکتے ہیں۔
کتنا بڑا امتحان دے سکتے ہیں. اور حسین ابن علی علیہ السلام نے بہت بڑا امتحان دے کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. صلوات پڑھیں محمد السلام علیک یا ابراہیم خلیل اللہ. سلام ہو ابراہیم خلیل اللہ کے وارث. تین باتیں ہو گئی. ایک وارث آدم صفوت اللہ، دو وارث روح نبی اللہ، تین وارث ابراہیم خلیل اللہ. باتیں اس میں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن وہی جو ہمارے سبجیکٹ میں ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آئیے چوتھا سلام کریں. السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. سلام ہے وارث پر. کس کے وارث پر؟ موسیٰ کلیم اللہ کے وارث حسین ابا عبداللہ پر. اب عزیزو اگر میں موسیٰ نبی کی باتیں کرنا شروع کروں تو بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن جہاں تک بیان کر سکوں گا آج آپ کی خدمت میں بس کرتا ہوں. موسیٰ نبی صاحب شریعت نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، اور حضرت موسیٰ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت. لیکن توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہیں، انہیں بتانا تو میرا کام نہیں. میں تو وہ چیزیں اور پوائنٹ بتانے کے لیے مجبور ہوں یہ واقعات چھوٹے چھوٹے بیان کرو آپ کی خدمت میں، ورنہ تو یہ سب آپ کو پتہ ہے. عزیزو موسیٰ نبی کس قوم کے نبی ہیں؟ بنی اسرائیل. موسیٰ نبی کے زمانے کا جو کنگ ہے، بادشاہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فرعون. ابراہیم، توجہ چاہوں گا، حضرت ابراہیم کے زمانے کا بادشاہ نمرود. موسیٰ کے زمانے کا ظالم بادشاہ فرعون جو کہہ رہا انا ربکم الاعلی. ابھی بتاتا ہوں اس انا ربکم الاعلی کا ہوا کیا. یہ تو باتیں ہیں عزیزوں، یہ تو سبق ہے قرآن مجید میں کہ اے لوگوں فرعون کی زندگی کو بار بار پڑھو، ریپیٹ کرو. نمرود کی زندگی کو پڑھو، لائف پڑھو، شداد کی لائف پڑھو قرآن مجید میں، تاکہ تمہارے لیے سبق بنے کہ اللہ نے فرعون کا کیا کیا، نمرود کا کیا کیا، شداد کا کیا کیا. جب ان واقعات کو پڑھو گے، جب ان چیزوں کو پڑھو گے تو سبق ملے گا. اگر میں نے فرعون والا راستہ اختیار کیا تو میرا حشر بھی فرعون والا ہونا ہے. اگر میں نے نمرود والا راستہ اختیار کیا تو میں نمرود کی طرح ہو جاؤں گا اور نمرود والا عذاب مجھ پہ نازل ہوگا. اب حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے توجہ چاہوں گا میرے دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ نجومیوں نے، نجومی نہیں اتوال کا جو علم رکھتے تھے، ستاروں کا جو علم رکھتے تھے، انہوں نے پیشن گوئی کی اور کہا فرعون، توجہ چاہوں گا میرے بھائی پلیز، کہا کہ فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے، تیرے تخت کے لیے مشکل ہے، بہت ہی پرابلم کرے گا، تجھے ختم کر دے گا. اب جب فرعون کو کہا تو فرعون تو پتہ ہے نا کتنا بڑا ظالم تھا، اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے. انہیں آرڈر کر دیا، تاریخ پڑھے تاریخ، اس نے آرڈر کر دیا کہ جہاں بھی، جس وقت بھی، جس گھر میں بھی بچہ ہو اسے قتل کرو. تو پتا تو نہیں ہے ان میں موسیٰ کون، اس میں کون وہ ہوگا کہ جو ہمارے لیے خطرہ ہوگا. کہ جو بھی بچہ دنیا میں آئے فوراً اسے قتل کرو. ہسٹری کہتی ہے 60,000 بچوں کو بے گناہ قتل کیا گیا ایک موسیٰ سے بچنے کے لیے. کتنے آبا؟ 60,000. ایک دو کی بات نہیں ہے، 60,000 چلڈرن کو قتل کیا گیا.
اپنا کام کر رہا ہے، اللہ اپنا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب بناظر پہلے لگ گئے کہ دیکھو کس کے گھر پہ کیا تمام چیزیں، وہ مارتے گئے تمام چیزیں. اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایک گھر میں جنم دیا. توجہ چاہوں گا. اب حضرت موسیٰ کے گھر میں بھی یہ وہ باتیں ہیں بڑی توجہ سے سننی چاہیے. حضرت موسیٰ کے گھر میں بھی جاسوس رکھ دیا. ہر 10 دن 15 دن کے بعد عورتیں آتی اور حضرت موسیٰ کے گھر، موسیٰ دنیا میں نہیں آتے لیکن حضرت موسیٰ کے گھر ان کی ماں کو دیکھنے. اب اللہ نے حجت کو بچانا ہے نا. توجہ جانو میرے دوستو، بڑی عجیب بات ہے. اب وہ آتی اور دیکھتی کہ حضرت موسیٰ کی ماں کے ظاہر میں کوئی نشانی نہیں ہے. وہ جاتی اور کہتی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، حاملگی کی نشانی نہیں ہے. اب خدا نے اپنی حجت کو بچایا. وہ بچہ، وہ اللہ کی حجت ماں کے پیٹ میں تھی لیکن ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اگر ظاہر ہوتا تو خطرہ تھا. اللہ، توجہ چاہوں میرے دوستو، اللہ نے اپنی حجت کو بچا لیا، کسی کو پتا نہیں چلا. ٹھیک ہے نا. اب اللہ ہمیشہ اپنی حجتوں کو بچاتا ہے. جب بھی وقت آیا خدا نے اپنی حجت کو بچایا. بالکل اسی طریقے سے جیسے موسیٰ کی ماں کا پیٹ ظاہر نہیں ہوا تاکہ پتہ نہ چلے میری حجت بچ جائے، بالکل اسی طریقے سے امام مہدی جو اس موسیٰ کی وراثت کا ایک حصہ ہے، ان کی ماں کے پیٹ کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا. اس لیے کہ پتہ چل گیا تھا، کہہ دیا تھا انہوں نے عسکری کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا جو عدل و انصاف لے کے آئے گا، ظلم کو ختم کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. تو سارے جاسوسی کیمرے وہاں لگا دیے گئے. دیکھو کب یہاں پر کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے چھپا دیا. جیسے موسیٰ نبی کا ماں کا پیٹ چھپا دیا، اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کو بچانے کے لیے حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کا وہ حاملگی ظاہر نہیں ہونے دی. ٹھیک ہے نا. توجہ چاہوں گا. اب ہو گیا حضرت موسیٰ، ولادت ہو گئی. جب ولادت ہوئی خدا وقت مطالب کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا، قرآن ہے حدیث نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے وحی نازل کی. اور آرام سے ترجمہ کر رہا ہوں. ہم نے وحی نازل کی کس پر؟ موسیٰ کی ماں پر. سوال، موسیٰ کی ماں نبی ہے؟ موسیٰ کی ماں معصومہ ہے؟ نیک ہے، معصومہ نہیں ہے. حضرت مریم کے لیے معصومہ ہے، نیک ہے، اچھی خاتون ہے، بابرکت ہے، الگ چیز ہے. معصومہ ہے؟ نہیں ہے. نبی ہے؟ نہیں ہے. خدا کیا کہہ رہا؟ اوحینا. تو میرے بھائی جب غیر معصومہ پر خدا وحی نازل کرے تو اعتراض نہیں ہے، اور علی کی ماں پر وحی آئے کہ کہاں جانا ہے اعتراض کرتے ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ علی کی ماں ہے. ٹھیک ہے علی کی ماں ہے، معصومہ تو نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے تمام چیزیں. بابا جب موسیٰ کی ماں پر وحی آ سکتی ہے تو علی کی ماں پہ وحی نہیں آ سکتی؟ وہ قرآن سمجھو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح. خلاصہ اب وحی آئی کیا؟ وحی آئی اے موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو اس صندوق میں رکھو اور ڈال دو دریا میں. کوئی ماں ہے ایسا کرے گی؟ ابھی کسی ماں پہ وحی نازل ہو جائے، چلیں یہی سمجھ لیں، آج یہی سمجھ لیں. فی الحال دو سیکنڈ کے لیے آج کی ماں کو کہا جائے اللہ کی وحی آئی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ڈالو اس تاخچے پہ، ڈالو تو سمندر میں کو ڈالے گا. اللہ میں قربان جاؤں، یہ نہیں مانا. یہ کون سی وحی ہے؟ کوئی مانے گا میرے بھائی؟ بولو. نہیں مانے گا نا، قطعاً نہیں مانے گا. لیکن مادر موسیٰ مان رہی ہے نا. اللہ کو حکم ہے، صندوق میں رکھا. کتنے دن کا بچہ ہے؟ ایک دن کا ہے. زیادہ دن ہو تو مارا جائے گا. ابھی بچہ ہوا، دنیا میں آیا، خدا نے کہا مادر موسیٰ، توجہ چاہوں عزیزوں، کہیں سے کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں. خدا کرے میں چلا جاؤں وہاں جہاں جانا چاہتا ہوں.
آپ کے چہرے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے. مادر موسیٰ اسے ڈالو صندوق میں اور صندوق ڈالو دریا میں. ٹھیک ہے حکم ہے اللہ کا. مادر موسیٰ نے بڑے اطمینان کے ساتھ بچے کو لیا, صندوق میں ڈالا, صندوق بند کیا. اس صندوق میں سوراخ نہیں کیا کہ ہوا گزرے میرا بچہ بچے گا یہ کرے گا, وہ نہیں. صندوق میں ڈالا, صندوق بند کر دیا. مادر موسیٰ دریا کے نزدیک آئی, بچے کو صندوق سے ڈالا, صندوق دریا میں ڈال کے موسیٰ کی ماں تو گھر میں آ گئی. توجہ چاہوں گا, موسیٰ کی ماں نے اپنا کام کر دیا, اب وہ اپنا کام کرے گا. اب وہ اپنا کام کرے گا. وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے, دیکھیں کیا سمجھانا چاہتا ہے, سنیے گا. ماں آ گئی, بہن سے رہا نہیں گیا. موسیٰ کی ایک بہن تھی جس کا تاریخ میں نام ام کلثوم لکھا ہے. بہن ہے نا, بھائی سے محبت ہے. اب وہ بہن سے رہا نہ گیا. وہ صندوق جس میں موسیٰ ہیں وہ دریا کے کنارے چلتا جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ کی بہن سسٹر وہ خشکی میں ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, فرعون کا دربار آ گیا. اب فرعون کا دربار آ گیا, وہ صندوق جا رہا ہے, سسٹر موسیٰ کی وہاں پہنچی, انہوں نے منظر دیکھا. اب تاریخ کہتی ہے وہاں سے فرعون اپنی زوجہ کے ساتھ سیر و تفریح کے نکلا ہوتا. اب اس کی زوجہ نے دیکھا کہ وہ بہترین خوبصورت صندوق ہے. وہ جو ساتھ میں غلام تھے انہیں کہا جاؤ جلدی سے صندوق نکالو. حضرت موسیٰ کی بہن سب منظر دیکھ رہی ہے. صندوق نکالا, ہسٹری سمجھا رہا ہوں, نکتہ دیتا ہوں. صندوق نکالا. اب جب صندوق کھولا تو اس میں ایک دن کا بچہ ہے, ایک دن کا بچہ ہے. جیسے ہی بچے پہ نظر پڑی فرعون نے کہا یہ وہی بچہ ہے جو میرے خطرہ ہے. آسیہ نے کہا کہ نہیں یہ بچہ نہیں ہے, یہ تیرے جادوگر اور تیرے نجومی نے غلط باتیں کیوں نہیں, کیا بکواس کر رہا ہے, یہ بچہ نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے کہ فرعون کو آسیہ سے بہت پیار تھا, وہ بہت خوبصورت تھی اور بہت پیار تھا, اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا, مجبور تھا ہماری طرح, ٹال نہیں سکتا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جیسا آپ فرمائیں. توجہ میری ماں بہنوں کو سنو, جیسا آپ کہیں. اب آسیہ کے کہنے پہ توجہ چاہوں گا, آسیہ کے کہنے پر اس بچے کو فرعون گھر لے آیا. فرعون جو بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے, جو 60,000 بچوں کو قتل کرا چکا ہے, جو اس کے لیے خطرہ ہے, وہ اس کے دربار میں ہے. خدا یہی تو کہنا چاہتا ہے, سمجھانا یہی چاہتا ہے, فرعون تو جو چاہے کر لے, جو تیرے تجھے ختم کرے گا, جو تیرے لیے خطرہ ہوگا, گھر تیرا ہوگا, تربیت تو کرے گا, حفاظت تو کرے گا, سب کچھ تو کرے گا, اور وہی تیرے گھر بڑا ہو کے تیرے لیے مصیبت بنے گا, وہی تیرے لیے مصیبت بنے گا. اب آگے گھر میں, اب مجھے بتائیے, مجھے ایک بات سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی, سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت آسیہ کے بارے میں قرآن میں آیت ہے سورہ تحریم میں, ضرب اللہ مثلا للمؤمنین والمؤمنات. اس کے بعد آیت کہ خدا ایگزامپل دے رہا ہے, آئیڈیل بنا رہا ہے. توجہ چاہوں گا عزیزو, بڑا خود فضل جمعہ ہے. آئیڈیل بنا رہا ہے کسے؟ آسیہ بنت آسیہ فرعون کی زوجہ. آسیہ زوجہ فرعون کو مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے لیے ایگزامپل بنا رہا ہے نا. قرآن سورہ تحریم پڑھ لیجیے آیت نمبر 11. اس سے پہلی والی آیت میں 11 یہ 12 ہے, 11 والی میں جو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوہ اور بیویوں کا ذکر ہے, اور وہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی
نبیوں کی بیویاں کافروں کے لیے مثال ہیں، کافر کے گھر میں رہنے والی ہمارے لیے مثال ہے. سمجھے آپ؟ اب مجھے بتائیے حضرت آسیہ نے کیا کیا تھا؟ نمازیں پڑھی تھی ہوں گی، مجھے نہیں پتا. فرعون کے گھر میں نماز سمجھ میں نہیں آتا. روزے رکھے اللہ عالم. حج کیا تھا ہی نہیں. کیا کیا اس نے؟ کون سا بڑا کام؟ اللہ اکبر. دل چاہیے مجھے ابھی عزیزوں خدا اس جملے کو ضائع مت ہونے دیجیے گا. آسیہ نے کیا کیا؟ کون سا بڑا کام کیا؟ کون سا بڑا کام کیا کہ خدا بندے مطالب مومنین مرد اور عورت کے لیے ایک آئیڈیل بنا کے قرآن کی آیت بنا دی؟ کام کون سا کیا؟ تو مجھے تو عزیزوں آسیہ کا کوئی کام نظر نہیں آیا، فقط ایک ہی کام نظر آیا کہ اس نے حجت الہی کی حفاظت کی. سوئے تو بات نہ تھوڑا تو بول دے میرے بھائی. ہاں، آسیہ نے حجت الہی کی حفاظت کی، اس ظالم بادشاہ سے بچایا. تو پتا چلا جو ظالم بادشاہ کے ظلم سے حجت الہی کو بچا کر اس کی حفاظت کرے، خدا اسے آئیڈیل بنا کر قرآن کی آیت بنا دیتا ہے. تو مسلمانوں، اگر آسیہ موسیٰ کی حفاظت بن کے اتنی بڑی مومنہ بن جائے کہ سب مومنین مومنات کے لیے ایک آئیڈیل بن جائے، تو جو فخر انبیاء کو 40 سال اپنے گود میں رکھے وہ ابو طالب کس طرح کافر ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھو. بلند صلوات پڑھے محمد. کس طرح پھر آپ کے زبان چلتی ہے ابو طالب سلام اللہ علیہ کے بارے میں؟ وہ بہت بڑا آئیڈیل ہے، اس لیے کہ ابو طالب نے فخر انبیاء کو بچایا تھا. 3 سال شیب ابو طالب پہ رکھا، علی کو بستر محمد پہ، محمد کو علی کے بستر پہ. اگر جاتا ہے تو میرا بیٹا جائے. بابا کون اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ میں آپ کے سامنے لے آپ کا بھتیجا اور آپ کا بیٹا. آپ کس کو اپنے بیٹے کو دیکھیں گے؟ بھتیجے کو. بھتیجا بھی پیارا ہے اپنی جگہ پہ، توجہ چاہوں گا، بھتیجا بھی پیارا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن بیٹا بیٹا ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ چچا گھر پہ آئے آپ کے بیٹے کو مار دے تو زیادہ لگ جائے تو پھر 2 بھائیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. آپ ہوتے کون ہے میرے بیٹے کو مارنے والے؟ بابا بھائی ہے، چچا ہے، اس نے بھتیجے نام بابا بھتیجا مجھے، ہم تو اپنے بیٹے کی جو ہے نا حفاظت کریں گے. تو میرے دوستوں، کوئی بھی اپنے بیٹوں کو بھتیجوں پہ قربان نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے شیب ابی طالب کے بعد بیٹے اور بھتیجے کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ ابو طالب شیب ابی طالب سے پہلے محمد رسول اللہ کا اعلان ہو چکا تھا. اب اگر علی قربان ہو رہا ہے تو بھتیجے پر نہیں، محمد رسول اللہ پہ قربان ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں. یہ مسئلہ ہوا. آسیہ ہمارے لیے سب کے لیے آئیڈیل ہے. اب بچہ ہے نا، بچے کو کیا چاہیے؟ آپ سب بچوں کو پلاتے ہیں نا، کیا چاہیے؟ اتنا تو کہتے ہیں نا. دودھ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ملک. تاکہ بچے سمجھ جائیں، کم از کم ملک تو سمجھ کے جائیں نا یہاں سے، اور کچھ نہ ہو تو. بچے کو دودھ کی ضرورت ہے. اب موسیٰ نبی 1 دن کے ہیں نا، دودھ چاہیے. اب دودھ پلائے کون؟ دربار میں جتنے ہیں. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا حرمنا، ہم نے موسیٰ پر حرام کیا ان تمام عورتوں کا دودھ پینا. اس سے پتہ توجہ جانا مسلمانوں ذرا قرآن کی آیتیں تو پڑھ لیا کرو. ہم تو حدیث کی بات ہی نہیں کرتے، کہاں کون سی صحیح میں کون سی فلاں میں، چھوڑے ان چیزوں کو، ہم اپنی حدیث سے بھی نہیں بیان کرتے. قرآن تو پڑھ لیا کرو. قرآن موسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے حرمنا، ہم نے حرام کیا موسیٰ پر 1 دن کا ہے. 1 دن کا ہے. پہلے 1 دن اڑا دیتے موسیٰ کو. خدا کا حرمنا، موسیٰ حرام ہے ان عورتوں کا دودھ پی. تو
تو میرے دوستو جب ایک دن کے نبی پر حلال و حرام آ جاتا ہے تو جو 40 سال والے پر حلال و حرام نہیں آیا کہ وہ کافر کے موضوع باللہ گھر بیٹھا رہا. کتنی بیوقوفانہ باتیں چاہنا باتیں. قرآن کہہ رہا ہے ایک دن کے نبی پر حرمنا تو وہ فخر انبیاء. آپ عزیزو دیکھیں اللہ معجزہ کیا کرتا ہے. جو بھی عورت آئے دودھ پلانے دودھ نہیں پی رہی. اب ظاہر بڑے آدمی کو جب کام پڑ جائے نا ویسے تو سنے گا بھی نہیں, وہ آپ کی بات بھی نہیں سنا. آپ بولتے رہے میں بولتا رہوں, بڑا آدمی ہے اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے, تو وہ اگر کہیں مل بھی گیا ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی توجہ پتہ نہیں کہاں ہوگی. لیکن جب بڑے آدمی کو کام پڑتا ہے نا تو پھر سنتا ہے. اب فرعون اور فرعونیوں کو پہلے تو کوئی کام تھا نہیں. ام کلثوم سے حضرت موسیٰ کی بہن سے, موسیٰ کی بہن نے اپنا رشتہ بھی نہیں بتایا, بتاتے تو مار دیے جاتے. رشتہ بھی نہیں بتایا. اب دیکھا کوئی بھی دودھ اس حضرت موسیٰ نہیں پی رہے. اس ام کلثوم نے سسٹر حضرت موسیٰ کی, انہوں نے کہا دیکھو میں ایک عورت کو جانتی ہوں, اگر آپ کہیں تو اس کو میں لے آتی ہوں, وہ اس کو دودھ پلائے. نظام قدرت دیکھے, نظام قدرت دیکھے میرے بھائی. قرآن کا سارا قرآن کا واقعہ آیت نہیں پڑھ رہا, میں جانتی ہوں. انہوں نے کہا بھائی جلدی جلدی ہو, جلدی جاؤ, یہ بچہ اس کو دودھ چاہیے, جلدی سے لے کے آؤ. کبھی بھی بات نہ سننے والے آج مجبور ہو گئے بات سننے کے لیے. کہا جلدی جاؤ, بہت اچھی بات ہے. حضرت موسیٰ کی بہن دوڑی گھر میں آئی, کہا اماں جان کام ہو گیا اپنا. کہ کیا ہے؟ کہا دودھ پلانا ہے موسیٰ کو, جلدی آئیے. دیکھیں میں نے بھی اپنا رشتہ نہیں بتایا, آپ بھی اپنا رشتہ مت بتائیے, میں نے بھی آپ کا رشتہ نہیں بتایا. ہمارا کام ہے کہ موسیٰ ہمارے گھر میں آ جائے. جب سے ہی مادر موسیٰ کو پتا چلا خوشی خوشی جلدی سے فرعون کے دربار میں آئے. جیسے ہی آغوش میں, توجہ چاہو میرے دوستوں, جیسے ہی ماں کے آغوش میں موسیٰ آئے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. موسیٰ بتلا رہے ہیں نبی کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا, کافر کا دودھ نہیں پیتا. تو مصطفیٰ 40 سال نعوذ باللہ کافر کے دسترخوان میں بیٹھے رہے. کو عقل کا فیصلہ تو کرو, ایسا فیصلہ تو کرو تاکہ تمہیں کوئی مسلمان تو کہہ سکے بابا اسلام کی حفاظت کے لیے, اپنی غیرتوں کو بچانے کے لیے ابو طالب کو ایماندار ماننا پڑے گا. اگر ابو طالب نعوذ باللہ کافر ہیں تو پھر محمد رسول اللہ کا کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے. سے کل پڑھوں گا, کل پھر ساری مجلس حضرت موسیٰ میں چلے گی, ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ٹائم کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے, تو یہاں پر آپ یہاں پر آپ رک جائیے. اب اس کے بعد کے جو واقعات ہیں, چونکہ حسین وارث حضرت موسیٰ ہے نا, میں نے تو وراثت بیان نہیں کی, ابھی تو میں کچھ اور بیان کر رہا تھا کہ وراثت کو کل بھیجانے دیجیے انشاءاللہ العزیز الرحیم, کل وراثت بیان. لیکن آپ سے میں ڈیلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ٹائم پر آنے کی کوشش کیجیے, اور آدھی مجلس ختم ہو جائے پھر آپ تشریف لاتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں آپ سے ضائع ہو جاتی ہیں, اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے محرم کا رسپیکٹ, مجلس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ذرا ٹائم پر آ جائے کریے. مرثیہ بھی مجلس کا ایک حصہ ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی مجلس کا ایک حصہ ہے. اس پارٹ میں بھی انشاءاللہ ثواب لیں, اور نہیں تو کم از کم میں جب ممبر میں بیٹھوں تو اس وقت سارے چہرے نورانی اندر آ جایا کریں جہاں پر بھی ہو, تاکہ آپ شروع سے ہماری بات کو لے سکیں اور میں جلدی سے آگے گفتگو کو انشاءاللہ بڑھا سکوں. بس یہاں تک آپ ذہنوں میں رکھیے گا, کل یہاں سے آگے بڑھوں گا کہ ہوا کیا آگے. تو یہ آگے جو ہوا نا وہ بہت 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 کچھ ہوا, اور وہ بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. ایک اعلان مجھے کہا گیا مجلس کے بعد کہیے گا مجھے, میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, لیکن مجلس کے بعد آپ بھی مجھے کہہ دیجیے گا, مسئلہ نہیں ہے. عزیزان محترم ایک اعلان چھوٹا سا کر دوں. آج ہمارے آپ کے عہدیدار دوستوں نے جو خدمات کی ہیں, جو کچھ بھی ملاخر ان کا پروگرام ہے, وہ آج ماتم کے بعد, زیادہ سے پہلے ماتم کے بعد انشاءاللہ آپ سب سے, ہماری ماؤں بہنوں سے اور آپ تمام مومنین سے یہ ریکویسٹ ہے ہماری ان کی طرف سے کہ آپ ذرا تشریف رکھیے گا. ایک کوئی پروگرام ہے ان کا, وہ آپ کو انشاءاللہ پاور پوائنٹ دکھانا چاہتے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے.
تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری بات کو ہمیشہ مانتے ہیں. آج بھی مانی چونکہ نیاز جو ہے نا وہ اس پروگرام کے بعد چلے گی، تو اس لیے کہ باہر جا کے بیٹھ کے انتظار کریں، یہیں پر بیٹھ کے ان کی محنتوں کو جو ہے وہ دیکھیے جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ ان کا ساتھ بھی دیجیے. میری مائیں بہنیں بھی یاد رکھیں، اور آپ سب انشاءاللہ ہم بیٹھ کے ماتم کے بعد یہ دیکھیں گے. دوسرا مسئلہ مجھے نوجوانوں نے کہا مولانا آپ ذرا اعلان کیجئے کہ جب ماتم ہو چکے ماہ محرم ہے تو ماتم کے لیے جو ہے نا باقاعدہ لائن بنائی جائے. سب ماتم دار آپ سب ماتم کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن نوجوان اور دوسرے ماتم کرنے والے لائن بنائے، ہلکا بنائے، اور جب نوحہ ہو رہا تو پھر انسان اس محبت کے ساتھ مل کے ماتم کرے. تو مجھے امید ہے جتنے بھی نوجوان ہیں خاص اور آپ سب انشاءاللہ ایک ہلکا بنائے تاکہ پتہ چلے کہ ہم حسین کا ماتم کر رہے ہیں. یہ دو چھوٹے سے اعلان تھے میرے ذمہ، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ امید ہے خدا مجھے اور آپ کو اہل بیت کی عزاداری کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھ دیں محمد امام حسین ابا عبداللہ وارث انبیاء ہیں. ان انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے ابا عبداللہ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. وہ ایک جملہ علماء فرماتے ہیں ہمارا انسانوں کا کچھ بھی نہیں گیا، اگر گیا تو زہرا کا گھر اجڑ گیا. فاطمہ نے اس اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ دے دیا. آپ کو پتا ہے جب مدینہ سے امام حسین علیہ السلام نکلنے لگے، آج 5 محرم کی رات ہے، آدھا محرم ختم ہو گیا. کل کی مجلس کے بعد آنے والی مجلسوں میں مناسبت ہے، تابوت ہے. عزاداروں جب نکلنے کا وقت آیا تو جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے فرمایا بہن زینب ذرا اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ سے اجازت تو لے کر آؤ. وہ آپ کو اجازت دیتے کیونکہ آپ کے والی وہ ہیں، آپ کے سب کچھ وہ ہیں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جناب عبداللہ کے پاس آئی اور فرمایا اے عبداللہ آپ کو پتا ہے نا میں حسین سے کتنا محبت کرتی ہوں. ابھی دیکھا نا حسین حضرت موسیٰ کی بہن کتنی محبت کر رہی تھی، موسیٰ سے چھوڑ کے آئی نہیں، آخر تک گئی، اس لیے کہ بہن اور بھائی کی محبت بہت بڑی ہوتی ہے. عبداللہ آپ کو پتا ہے نا میں حسین کے بغیر 1 سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتی. ہاں زینب مجھے پتا ہے کیا کہنا چاہتی ہو. عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، میں اجازت دینا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے. عبداللہ نے فرمایا اے علی کی بیٹی میری کیا مجال میں آپ کو روک سکوں، آپ چاہیے میں اجازت دیں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا چلنے لگی تو حضرت عبداللہ نے روکا. اے علی کی بیٹی جملہ سنو. فرماؤ آقا کیا بات ہے. کہیں اون کو ساتھ لے جاؤ، جب وقت آئے تو اون کو اپنی طرف سے حسین پر فدیہ کر دینا. پھر دن بدن مسائل کے بارے تو میں مجبور ہوں مسائل کمپلیٹ پڑھنے کے لیے، مجھے معاف کیجیے گا. ٹھیک ہے، اور کو ساتھ لیا اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا حسین کے پاس آئی. بھیا میں نے حضرت عبداللہ اپنے شوہر سے اجازت دے لی ہے اور انہوں نے یہ اور میرے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو میں اور کو آپ پر فدیہ کر دوں، قربان کر دوں. ٹھیک ہے چلو. قافلہ چلنے لگا، تیار تھا، 2 ہی قدم شاید بڑا ہو. حضرت عبداللہ نے پیچھے سے آواز دی علی کی بیٹی رک جاؤ. عزاداروں جب عبداللہ نے روکا نا تو جناب زینب کا دل تڑپا، کہیں عبداللہ مجھے روک تو نہیں رہے. آئی کہا عبداللہ خیر تو ہے، کیا بات ہے. کہا دیکھو
میں آپ کو روک نہیں رہا، یہ محمد لے کر آیا ہوں، اس محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اگر کل وقت آ جائے تو محمد کو میری طرف سے حسین پہ قربان کر دینا۔ اور محمد کو ساتھ لیا، مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا پہنچ گئے، 10 محرم کی رات آئی اور محمد کو جناب زینب کبریٰ اپنے خیمے میں سمجھا رہی ہیں، بچوں کل بابو پہ قربان ہونا ہے، بچوں کل مجھے شرمندہ نہ کرنا اپنے بابو کے سامنے، بچوں اپنے بابو پہ قربان ہو جانا۔ بچے کہہ رہے ہیں اماں صبح تو ہونے دے، اماں ہم جنگ کر کے بتائیں گے، ہم شرمندہ نہیں کریں گے اماں۔ عزاداروں صبح عاشور ہوئی، علی اکبر نے اذان صبح دی، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک قربانی جاتی ہے شہید ہوتی ہے، دوسرے قربانی جاتی ہے شہید ہوتی ہے۔ رونے والوں ایک مرتبہ اور محمد کا ٹائم آیا، حضرت اور محمد کو ماں نے خدا حافظ کیا اور محمد کو سینے سے لگایا، کہا اور محمد بیٹا خدا حافظ۔ حضرت اور ماں نے خدا حافظ کیا، ماموں کے پاس آئے اور محمد سلام اللہ علیہما، ماموں کو خدا حافظ کیا، دونوں کو گھوڑے میں بٹھایا، اب چلے۔ یا صاحب الزمان دو جملوں کے لیے پرسہ دینا چاہتا ہوں، دونوں بچے چلے، ظالموں کے ساتھ لڑائی شروع کی۔ پہلے وہاں سے ایک آتا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ تو حیدر کے پوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے لڑائی نہیں ہو سکتی، چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ اب کہتے ہیں نا اور محمد کربلا سے دور ہے، کربلا میں نہیں، کربلا سے باہر ہے، اس کا ریزن بتایا گیا، ظالم پیچھے ہوتے گئے اور محمد ان کے لیے آگے بڑھتے رہے، مارنے کے لیے اتنا دور لے گئے، وہاں جب دور پہنچے تو چاروں طرف سے مل کے حملہ کیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، زینب کے 2 لاڈ، زینب کے 2 بیٹے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، فرمایا ماموں ادرکنی، اے ہمارے ماموں ہماری مدد کروائیے۔ عزاداروں ماموں جلدی سے آئے اور محمد کے جنازے کو اٹھایا۔ یا صاحب الزمان میری ماں سننا، بچوں کے جنازوں کو لے کر خیمے میں آئے، اے میری بہن زینب یہ تیرے بچوں کے جنازے ہیں۔ دونوں بچوں کے جنازے ماں کے سامنے آئے، ماں نے بچوں کے جنازے کو دیکھا کہ اللہم تقبل منا هذه القربان، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرمانا۔ ماں نے گریہ کیا، بس آخری جملہ، ماں نے گریہ کیا اور محمد کو حسین پہ جو فدیہ کیا ہوا ہے۔ عزاداروں جب شام کی قید سے آزادی ملی نا، جناب زینب کو ایک گھر دیا گیا رونے کے لیے، بی بی نے کہا ہمارے شہداء کے سروں کو لایا جائے، ہم دی بھر کے ماتم کریں۔ عزاداروں ایک تشت آیا جس میں شہداء کے سر رکھے ہوئے تھے، ایک سر کو تقسیم کیا گیا۔ غریبوں کا ماتم ایسے تو نہیں ہوتا نا، عزاداروں بچوں کا ماتم کرنے والوں سارے سر تقسیم ہو گئے، عزاداروں 2 سر دشت میں باقی رہ گئے۔ ساری بیویاں دوسرے سروں پہ رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر نہ گزری، ایک شام کی عورت نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ یہ بچے کس کے ہیں؟ عزاداروں بس یہ نام سنا تو جناب زینب نے چیخ مار کے کہا اے شام والوں یہ زینب کے بیٹے ہیں، انہیں حسین کے فدیہ کر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا
بحق آل محمد سلام اللہ علیہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما اللہ فضائل اہل بیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ مومنین و مومنات کی مدد فرما اے خدا بیماروں کو شفا کامل عطا فرما مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما اللہ محمد و آل محمد کی دنیا میں زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرما اللہ جو بچے جو میری بہنیں ہیں جو میرے بھائی بچے ایگزامینیشن کر رہے ہیں اسکولوں میں کالج میں یونیورسٹی میں خدا سب کو کامیابی عطا فرما محمد و آل محمد کے سب کے امام زمان علیہ السلام کا ظہور تصدیق فرما سب مل کر ماتم حسین یا 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 حسین